مدینہ منورہ کی گلیاں ہمیشہ سے روشنی اور برکت سے بھرپور رہتی تھیں۔ وہاں کی فضائیں نہ صرف خوشبو سے معطر تھیں بلکہ ہر طرف اللہ کی یاد، نیک اعمال اور محبت بھری مثالوں کی چھاپ تھی۔ حضرت علی اور اماں فاطمہ رضی اللہ عنہما اسی روشنی کا مرکز تھے۔ ان کی زندگی نہ صرف ایمان کی عملی تصویر تھی بلکہ ایک دوسرے کے لیے محبت، صبر اور ایثار کی اعلیٰ مثال بھی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں چند دنوں سے شدید قلت اور معاشی مشکلات تھیں۔ ہر گھر میں ضرورت کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ حضرت علی اور اماں فاطمہ کے گھر بھی اس کی مستثن نہیں تھے۔ دونوں نے ہمیشہ کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر و شکر کے ساتھ حالات کا سامنا کیا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے دونوں نے سکون اور محبت کے ساتھ سجایا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا تکیا، چند کپڑے اور تھوڑے سے برتن تھے۔ اماں فاطمہ نے ہمیشہ گھر کے ماحول کو نرم، پرامن اور اللہ کی محبت سے بھرا رکھا تھا۔ حضرت علی کی موجودگی میں گھر کا ہر لمحہ سکون اور اعتماد سے بھرپور ہوتا تھا۔ پہلا دن، ایک دن صبح کے وقت حضرت علی نے محسوس کیا کہ گھر میں آٹے کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ اماں فاطمہ نے ہنس کر حضرت علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، علی، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ ہے وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے۔ حضرت علی نے بھی جواب دیا، فاطمہ، تم بالکل درست کہتی ہو۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ دونوں نے 3 دن تک کھانے کے بغیر رہنے کا فیصلہ کیا، مگر دل میں اللہ کی رضا اور ایک دوسرے کے لیے محبت کو قائم رکھا۔ پہلے دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک مسکین کھڑا تھا جو کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت علی نے اماں فاطمہ کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اماں فاطمہ نے فرمایا، علی، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک روٹی مسکین کو دے دی گئی۔ حضرت علی اور اماں فاطمہ نے اس رات پانی کے ساتھ گزارا، لیکن ان کے چہروں پر خوشی اور سکون کی روشنی تھی۔ دوسرے دن بھی وہ آٹے کا ایک چھوٹا سا حصہ بچا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں بنائیں۔ جیسے ہی وہ تیار ہوئیں، ایک یتیم بچہ دروازے پر آ پہنچا۔ اس کے آنکھوں میں بھوک اور امید کی جھلک تھی۔ اماں فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، علی، یہ یتیم ہے، اسے دو، شاید اللہ اس کی دعا میں ہمیں برکت دے۔ حضرت علی نے بھی مسکرا کر ہاں کہا اور یتیم کو روٹی دی گئی۔ دونوں نے دوبارہ رات پانی کے ساتھ گزاری، مگر دل میں اللہ کی رضا اور نیکی کا سکون تھا۔ تیسرا دن، قیدی۔ تیسرے دن گھر میں بس اتنی مقدار بچی کے ایک روٹی بن سکتی تھی۔ جیسے ہی حضرت علی اور اماں فاطمہ بیٹھنے لگے، دروازے پر ایک قیدی کھڑا تھا۔ حضرت علی نے فاطمہ سے پوچھا، اب فاطمہ، ہمارے پاس بس ایک روٹی ہے۔ اماں فاطمہ نے جواب دیا، علی، اللہ کی رضا کے لیے اسے دے دو۔ دنیاوی چیزیں اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے قیدی کو آخری روٹی بھی دے دی۔ حضرت علی اور اماں فاطمہ نے 3 دن بھوکے رہ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار و سخاوت کی تعریف میں سورۃ الانسان کی آیات نازل فرمائیں، اور کھانا دیتے ہیں باوجود اس کے کہ خود اس کے محتاج ہوتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ آیات اس بات کی گواہی ہیں کہ نیکی اور ایثار ہمیشہ اللہ کی طرف سے برکت لاتا ہے۔